کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے اوپر فضل فرماتے ہیں تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس پہ چاہتے اپنی نعمت کا جو ہے اس کا نزول فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے دین کے ابلاغ کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ ہم نے بر صغیر کے اندر حضرت علامہ شہید کے للکار خطابت کو سنا تو ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں حضرت احمد دیداد کے پیغام خطابت کو سنا۔ ہند کی سرزمین نے صحت کے اندر حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کو پیدا کیا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عظیم الشان دائی اور اسلام کا جلیل القدر فرزند آج ہمارے درمیان موجود ہے، جس کی آمد کے اوپر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر ذاکر نائک جہاں پر اسلام کے جلیل القدر فرزند ہیں، وہاں پر 2012 سے لے کر آج تک مجھے متعدد مرتبہ ان سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل ہوئی، اور 2012 کے اندر 3 مرتبہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی ٹرپ میں ملاقات کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ حضرات چلتے چلتے ایک نقطے کی بات اور بات کو بالکل مختصر رکھوں گا کہ اس کے بعد دائی اسلام اور اس دور کے اندر بہت بڑے اسلام کے خطیب اور دائی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اپنے ارشادات عالیہ کو رکھیں گے۔ حضرات گرامی کا ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں، اگر انہوں نے اپنے اس پیشے کو اڈاپٹ کیا ہوتا تو ممبئی کے اندر بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے ہوتے، لیکن اس ممبئی سے باہر کوئی ان سے پیار و محبت کرنے والا موجود نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کنٹمپریری علوم کے اندر 11 سے زیادہ ماسٹر ڈگری کو حاصل کیا۔ میں پیشہ ور میکینیکل انجینئر اور سافٹ ویئر کے اندر MSc کرنے والا انسان ہوں۔ اگر میں نے بھی اپنا تعلق منبر و محراب کے ساتھ نہ رکھا ہوتا تو آج مجھ سے محبت کرنے والے یا چاہت رکھنے والے لوگ بھی موجود نہ ہوتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے حزبیت کی دعوت نہیں، پارٹی بازی کی دعوت نہیں، گروہ بندی کی دعوت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جب بھی بات کی ہے یا رب کے قرآن کی بات کی ہے یا کملی والے کی صحیح حدیث کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ بات ہے جس کا اظہار وہ دیگر مذاہب کے معاملات میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہمارے درمیان نقطہ اشتراک جو مذاہب کو مجتمع کر سکتا ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور وہ نقطہ اشتراک جو مسالک کو مجتمع کر سکتا ہے وہ یا رب کا قرآن ہے یا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ ہم اسی بنیاد کے اوپر نہ کسی شخصیت کی دعوت دیتے ہیں نہ کسی بستی کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں یا قال اللہ کی دعوت دیتے ہیں یا قال رسول کی دعوت دیتے ہیں، اس منبر سے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ انہی کی طرح پیغام حق کو سنایا جاتا ہے۔ جب بھی میڈیا یا سیاسی اعتبار سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو خلاف دین ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ چھوٹا بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے انجام کی پرواہ کیے بغیر اور مقدمات اور صعوبتوں کی پرواہ کیے بغیر میدان کے اندر اتر آتا ہے۔ آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کی آمد نے ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان کے اندر جو ٹریٹس ہونے چاہیے ان کو واضح کر دیا۔ آپ نے پردے پر سمجھوتا نہیں کیا، آپ نے عورت کی سربراہی کے حق میں فتویٰ نہیں دیا، آپ نے سیکولرزم کے حق کے اندر اپنا وطن نہیں ڈالا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنا وطن اگر ڈالا ہے تو قال اللہ و قال رسول کے حق میں ڈالا ہے، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس بڑے بھائی کے اوپر فخر ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اما بنعمت ربی کا فحدث، کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وجود مسعود جو ہے اس وقت پوری امت کے لیے باعث صد افتخار ہے، اور ہم اس نعمت بے پایا کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اپنے بڑے بھائی اور امت کے جلیل القدر فرزند اور اس دور کے عظیم دائی حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ارشادات عالیہ کو اس وقت عوام کے سامنے رکھیں۔